السلام علیکم ویورز، اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں تھوڑی سی پولیٹیکل باتیں ہیں، اور جیسے کہ آپ پولیٹیکل حالات دیکھ سکتے ہیں اور ورلڈ پولیٹکس میں اس وقت کیا چل رہا ہے۔ عربوں کی اس وقت بہت بری حالت ہے، اور اگر ہم آخری دور کی احادیث کو دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری زمانے میں عربوں کے بارے میں کیا فرمایا، تو دیکھ کے دل بہت ہی اداس ہوتا ہے کہ عرب اسی حالت پہ پلٹنے جا رہے ہیں جس حالت سے رسول اللہ نے ان کو نجات دلوائی تھی۔ تو اگر ہم اپنے بچپن کے کورس سے بات کریں تو مجھے یاد ہے ہم اس میں ایک چیپٹر پڑھتے تھے رسول اللہ کے نبوت کے متعلق، اور اس چیپٹر میں ہم ایک واقعہ جو سبھی پڑھتے ہیں اور وہ بالکل ہی ابتدائی واقعہ ہے، جس میں ذکر ہے کہ رسول اللہ ایک پہاڑی پر تشریف لے گئے اور اس وقت تک آپ نے اپنا اعلان نبوت نہیں کیا تھا۔ وہاں سے آپ نے تمام عربوں کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تو تم کیا کہو گے، اور سب نے باجماعت کہا کہ نہیں، ہم مانیں گے اور ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، آپ صادق اور امین ہیں۔ تو بات یہ کہ کیا ایسا واقعی تھا، کہ لشکر واقعی موجود تھا؟ اور اگر ہم جغرافیائی حالات دیکھیں عربوں کے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روم جو تھا اور دیگر قومیں جو تھیں وہ چاہتی تھیں عربوں کو غلام بنا لیں اور عرب پر حملہ کر دیں۔ جیسے آج افریقہ کی حالت ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ان کے ریسورسز بھی یوز کیے جاتے ہیں لیکن ان کو کچھ نہیں ملتا۔ تو عربوں کے لیے بھی یہی حالات پیدا ہو سکتے تھے، لیکن اللہ نے عربوں کی حالت پر رحم کیا اور ہمارے پیارے نبی کو وہاں پہ مبعوث کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ جو نظام نبوت کے ذریعے عربوں کو ترقی دی اور عربوں کے لیے جو فائدے ہوئے رسول اللہ کی نبوت سے وہ سب کو پتہ ہے، اور آپ کے قدموں کی برکت سے وہ زمین سونا اگلنے لگی اور آج وہاں پیٹرول جیسی معدنیات نکل آئی۔ تو یہ رسول اللہ کے قدموں کا صدقہ تھا کہ آپ نے اس قوم کو جو ان قریب غلام بنا کے بیچی جاتی، جس بات کو جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا نے اپنے خطبے میں بھی کہا کہ اے عربوں، تمہاری حالت بہت بری ہونے جا رہی تھی، تمہاری حالت تو وہ تھی کہ تم گڑھوں کا بھرا ہوا پانی پیا کرتے تھے، لیکن میرے بابا نے آتے ہی اور میرے بابا کی نبوت کے بعد تم نے ترقی کی اور تم آج اس حال میں موجود ہو۔ تو اس بات کی گواہی ہمیں بی بی فاطمہ الزہرا کے خطبے سے بھی ملتی ہے کہ عرب واقعی بہت برے حال میں تھے، اور آنے والے مستقبل میں اگر اللہ اس نبوت کا انتظام وہاں پہ نہیں کرتا تو یہی عرب غلام بنا بنا کر بیچے جاتے، جیسے آج افریقہ کی حالت ہے۔ لیکن رسول اللہ نے اتنا کرم کیا ان عربوں پر، اس کے بعد بھی آج بھی ان کی وہی مینٹیلٹی ہے، وہی سوچ ہے، اور جو حالات اس وقت موجود ہیں کہ اب روم تو نہیں لیکن اسرائیل جیسا ملک یہودی وہ عربوں پر قبضہ کر رہے ہیں اور ان کو ڈرا رہے ہیں۔ ایکچولی جو مجھے معاملہ لگتا ہے، کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ عربوں کو سپورٹ کیا، ہماری آرمی نے، ہماری ایجنسیز نے، لیکن یہ اسرائیل سے کچھ زیادہ ہی خوفزدہ ہو گئے اور اسرائیل کے دباؤ میں آ کر یہ فیصلے لیتے جا رہے ہیں عجیب و غریب، اور جو آخری وقتوں میں عربوں کے بارے میں ہمارے پاس ڈیٹیلز ہیں، یہ سب چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں کہ یہی منشن ہے کہ کسی ملک میں کوئی حکومت نہیں ہوگی، ہر عرب ملک جو ہے وہ بغاوت کا شکار ہوگا، اور جو سعودیہ جو مین سینٹرل حجاز ہے وہاں پہ بھی کوئی مستحکم حکومت نہیں ہوگی، اور یہ حالات اسی طرف جا رہے ہیں۔ آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، خاندان والے لڑ رہے ہیں آپس میں۔ اب اگر آپ اسرائیل کا معاملہ دیکھیں تو وہ تو ٹوٹلی شیطانی وعدے ہیں، تو وہ ان سے وقتی طور پہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی بادشاہت کو چلنے دیں گے، بادشاہت کو قائم رہنے دیں گے اگر آپ ہمیں تسلیم کر لیں۔ اب یہ ڈر کے مارے اس کو تسلیم بھی کرنے جا رہے ہیں، اور دوسری جانب ان کو جو کرنا ہے وہ لازمی ہر حال میں کریں گے۔ اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم ان کو تسلیم کر لیں گے اور یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہماری بادشاہت کو ختم نہیں کریں گے، تو یہ غلط سوچ رہے ہیں۔ وہ ہر حال میں جو ان کو کرنا ہے وہ کریں گے، اس طرح بھی کریں گے، اس طرح بھی کریں گے۔ لبنان کا واقعہ آپ کے سامنے کہ کس طرح اتنا بڑا حملہ ہوا وہاں پہ، اور میں تو اسے نیوکلیئر اٹیک کہوں گا، کیونکہ اس پہ ہم سیپریٹ ویڈیو بنائیں گے، بات کریں گے، لیکن یہ ایک نیوکلیئر اٹیک ہے۔ جو اس کی پوزیشن ہے، جو حالت ہے، کیسے اس بات کو کھا گئے وہاں کی حکومتیں بھی بہت بے غیرت ہیں اس وقت تمام ممالک کی، تو وہ اس کو کھا گئے اور دبا دیا بات کو، اور اب تذکرے میں بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک ڈومیننسی ہے، یہ ایک پاور ہے، اور اس پاور کا مظاہرہ انہوں نے کیا وہاں پہ، اور اسی کے بعد سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پے در پے دیگر اسلامی حکومتوں نے بھی اسرائیل کو قبول کیا۔ تو حالات بہت خراب ہیں عربوں کے، اور وہی بات ہو گئی کہ اللہ نے جس چیز سے ان کو بچانا چاہا تھا، لیکن انسان اپنے لیے خود ہی جہنم کو بنا لیتا ہے، اور یہی بات بی بی فاطمہ الزہرا نے کہی تھی کہ تم ایک دن غلام بنا کے بیچے جاتے اگر میرے بابا آ کے اس طرح رسالت کا کام نہ کرتے۔ اور اب اتنے سالوں کے بعد، 1400 سال کے بعد، یہ حالات وہیں جا رہے ہیں کہ عربوں کو انہی کی حکومت سے بے دخل کر دیا جائے گا، اور ان کو انہی کے ملک میں ایسے رہنا پڑے گا جیسے کہ وہ ایک غلام ہے۔ تو اللہ سب کا بہتر کرے اور آخری زمانے کے فتنوں سے سب کو محفوظ رکھے۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. Please like my video, share my video and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon. Thank you.